بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی عرب میں خاتون کو ہراساں کرنے پر پاکستانی گرفتار، 5 سال قید اور 3 لاکھ ریال جرمانہ۔ سعودی عرب میں پراسیکیوشن جنرل کے ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ بریدہ قصیم میں گاڑی میں بیٹھی خاتون کے سامنے غیر اخلاقی حرکتیں کر کے ہراساں کرنے والے پاکستانی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ویب نیوز اجل نے پراسیکیوشن کے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ملزم اخلاقی جرم کا مرتکب ہوا، جس کا شمار بڑے جرائم میں ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ عوامی مقام پر اس قسم کے جرم پر 5 برس تک قید اور 3 لاکھ ریال جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ بریدہ قصیم میں تنہا خاتون کو گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر ایک پاکستانی نے اس کے سامنے غیر اخلاقی حرکت کی، جس پر خاتون نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ بتایا جاتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھی تنہا خاتون کو دیکھ کر ملزم گاڑی کے قریب آیا اور غیر اخلاقی حرکتیں کرنے لگا، جس پر خاتون نے اس کی ویڈیو بنا لی۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے چند گھنٹے کے اندر ہی پولیس ملزم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ سعودی عرب میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کارروائی میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 12,000 سے زائد اقامہ قانون محنت کی خلاف ورزی کے مرتکب تارکین کے علاوہ دراندازوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 22 سے 28 جولائی 2021 کے دوران مملکت کے مختلف شہروں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے مشترکہ کارروائیاں کی گئی ہے۔ اس دوران اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر 4,100 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 7,400 افراد کو سرحدی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا۔ اس کے علاوہ 991 غیر ملکیوں کو قانون محنت کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا۔ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن حسین نے کہا ہے کہ اتوار 1 اگست سے توقع نئے پر ویکسینیٹڈ کیسٹس کے حامل افراد ہی مارکیٹوں میں داخل ہو سکیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت نے ادارہ امور صحت کے اشتراک سے جو منصوبہ تیار کیا تھا، اس پر عمل درآمد کے لیے 1 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ وزارت کی جانب سے اس حوالے سے کہا گیا تھا کہ 1 اگست 2021 سے ہر وہ شخص جس نے کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین نہیں لگوائی، وہ سرکاری نجی اداروں کے علاوہ شاپنگ مالز، ریسٹورانٹ، کیفیٹریا اور دیگر تجارتی اداروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس حوالے سے وزارت تجارت نے تمام سرکاری اور نجی اداروں کو مطلع کر دیا ہے کہ وہ قانون پر سختی سے عمل درآمد کرانے کو یقینی بنائیں۔ عرب اتحاد نے سنیچر کو حمیس مشید پر حوثی ڈرون حملے کو ناکام بنایا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق یمن میں ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے شہر حمیس مشید کو سنیچر کو دھماکہ خیز ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ اتحادی فورس کے ایئر کمانڈ یونٹ نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے حوثیوں کے ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ اتحادی فورس کا مزید کہنا ہے کہ ایران نواز حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر ڈرون اور میزائل حملے کیے جا رہے ہیں، جنہیں اتحادی فورس ناکام بناتی رہی۔ یاد رہے کہ عرب اتحاد نے جمعے کو بحیرہ احمر کے جنوب میں سعودی عرب کے کمرشل جہاز پر حوثیوں کی جانب سے ڈرون حملے کی کوشش ناکام بنائی تھی۔ ملائیشیا کے وزیر خارجہ حشام الدین حسین نے طبی امداد فراہم کرنے پر ملائیشیا وزیر اعظم اور حکومت کی طرف سے شاہ سلمان اور ولی عہد کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جمعے کو کوالالمپور میں سعودی سفیر محمود قطان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ ہماری درخواست کا بروقت مثبت جواب دے کر سعودی قیادت نے ہمارے دل جیت لیا۔ انہوں نے کہا کہ 3 روز کے دوران 3 سعودی کارگو جہاز طبی سازوسامان اور کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے درکار دوائیں اور آلات لے کر پہنچ چکے ہیں۔ سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ سعودی قیادت کی ہدایت ہے کہ امدادی سامان جلد پہنچایا جائے۔ سعودی عرب اور ملائیشیا کے تعلقات بڑے گہرے اور منفرد قسم کے ہیں۔ پریس کانفرنس میں ملائیشیا کے وزیر صحت، وزیر سائنس و ٹیکنالوجی اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ دمام پولیس نے کرنسی نوٹ میں جعل سازی کرنے والے 4 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مشرقی ریجن پولیس کے ترجمان لیفٹننٹ محمد الشہری نے کہا کہ گرفتار شدگان 2 فلسطینی اور 1 مصری تارکین وطن کے علاوہ 1 سعودی شہری ہے۔
انہوں نے کہا کہ گرفتار شدگان عمر کی تیسری اور چوتھی دہائی میں ہے۔ پولیس ان کی تلاش میں تھی۔ ان کا سراغ لگانے پر گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے ٹھکانے کی تلاشی لینے میں 21,000 ریال کے جعلی نوٹ برآمد ہوئے ہیں۔ یہ وہ جعلی نوٹ ہے جنہیں مذکور افراد نے تیار کر کے مارکیٹ میں پلانا چاہتا تھا۔ گروہ کے ٹھکانے سے جعل سازی میں استعمال ہونے والے آلات، اشیاء اور مختلف چیزوں کے علاوہ منشیات بھی ضبط ہوئی ہے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ گرفتار شدگان کو ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد متعلقہ ادارے کو سپرد کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے گزشتہ دوروں میں کورونا SOPs کے خلاف ورزیوں پر 10 دکانوں کو سیل کیا ہے، جبکہ 133 دیگر خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPAC کے مطابق مشرقی ریجن کی بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران مختلف مارکیٹوں کے 2,757 تفتیش دورے کیے، جن میں اشیاء ہرنوش فروخت کرنے والی دکانوں اور ہوٹلوں کے علاوہ دیگر دکانیں شامل تھیں۔ بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے دوروں کے دوران کورونا SOPs کے حوالے سے 133 خلاف ورزیاں بھی ریکارڈ کی ہیں، جن میں سماجی فاصلے کی خلاف ورزی اور توکل نہ دکھانا شامل تھا۔ ریجنل بلدیہ کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ مقررہ ضوابط پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف سخت تادیبی کارروائیاں جاری رہے گی۔ SOPs کا مقصد لوگوں کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنا ہے تاکہ اس مرض پر جلد از جلد قابو پایا جا سکے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔